آئیے خداوند کے پاکلام کی طرف رجوع کریں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب اور اس کی 45ویں آیت سے 57 آیت تک۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب 45ویں آیت سے 57 آیت تک۔ ان آیات کو ہم جناب ایلڈر منور چراغ صاحب تلاوت کریں گے۔ جینیسس چیپٹر 41 ورسز 45 to 57۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فنئی رکھا، اور اس نے ان کے پجاری پوتیفار کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک کے مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا، اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے ان کے پجاری پوتیفار کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی۔ اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور اردانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چل آئے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم ایمان کے سفر، جرنی آف فیتھ، ایک ایسا سفر جو اس دنیا میں ہر ایماندار کو درپیش ہے، اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پیدائش کی کتاب کے آخری ابواب ان کا چناؤ کیا ہے۔ ہم نہ صرف جرنی آف فیتھ کی نسبت سے ان ایمانداروں کی زندگی پر غور کر رہے ہیں جو اس دنیا میں اولین
ایماندار کہلائے، جن کے پاس خدا کی ذات کی سچائیوں کو جاننے کے لیے کوئی الہی صحیفہ بھی موجود نہ تھا، بلکہ اس وقت خدا براہ راست رویا، خواب اور اپنے ظہورات کے وسیلے سے ان کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ ان کی زندگیوں میں پوشیدہ دیکھے اور اندیکھے بے شمار اسباق موجود ہیں جو آج ہمیں اپنی اس زندگی کو گزارنے کے لیے سبق فراہم کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے لیے راستوں کا تعین کر سکیں ایمان کے اس سفر میں۔ ہم پیدائش کی کتاب کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں مقدس یوسف کی زندگی پر غور کر رہے ہیں۔ مقدس یوسف کی زندگی خدا کی قدرت کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب کا پسندیدہ بیٹا تھا، اور اس پسندیدہ بیٹے کو، جس کو اپنے باپ کی طرف سے عالی منصب ہونے کی نشانی کے طور پر ایک رنگا رنگ کبابی دی گئی تھی، اس بیٹے کو اس کے بھائیوں نے اسماعیلیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ ملک مصر میں، جو اس زمانے میں ایک جدید ملک تھا جس کو سپر پاور ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس ملک میں وہ غلامی کی حالت میں بیچ دیا گیا۔ لیکن یوسف غلامی کی حالت میں بھی آزمائشوں میں خدا پرستی کی روشن گواہی دکھاتا ہے۔ اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا، قید میں چلا گیا، لیکن جب وہ مصر کی جیل میں تھا اس وقت بھی مقدس یوسف یہوہ خدا پر اپنے ایمان کی واضح اور مستقل گواہی دکھاتا رہا۔ جب وہ قید کی حالت میں تھا، مجھے کسی نے آج صبح مصر میں موجود ایک قدیم قید خانے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھیجی، آپ میں سے ہی کسی نے، جس میں اس ویڈیو کو بنانے والے نے یہ کہا کہ یہ وہ جیل ہے جس میں یوسف قید رہا۔ مجھے پتہ نہیں، اس کی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس عمارت اور اس ویڈیو کے بارے میں، لیکن جو ویڈیو میں نے دیکھی اس میں یہ ایک زیر زمین قید خانہ ہے، جہاں ویڈیو کا بنانے والا کلیم کرتا ہے کہ یوسف قید رہا تھا۔ جب یوسف اس قید خانے میں قید تھا تو مصر کے محلوں میں فرعون ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ یوسف کو یاد کیا جاتا ہے، قید سے رہا کیا جاتا ہے، اور وہ فرعون کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ فرعون مقدس یوسف کو سرفراز کرتا ہے، اور وہ ایک ہی لمحے میں غلام سے وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ وہ ایک ہی لمحے میں قید سے نکل کر محلوں تک پہنچ جاتا ہے۔
ہم نے یہ بات پچھلے اتوار سیکھی تھی کہ کس طرح سے مقدس یوسف طاقت اور اقتدار کی اعلیٰ حیثیت پر فائز ہوا. اس کو فرعون کی طرف سے مصر کی بہترین پوشاک، فرعون کی انگشتری یعنی اس کی انگوٹھی اسے دی گئی، اس کے گلے میں توق پہنایا گیا، اور ہر جگہ جہاں مقدس یوسف جاتے لوگ اس کے سامنے گر کر اسے سجدہ کرتے. وہ اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کے اقتدار اور اس کے اختیار کو تسلیم کرتے تھے. گویا مقدس یوسف غلام سے بادشاہ بن گیا. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو رہا تھا، اس کے پیچھے ایک اندیکھا ہاتھ تھا، اور وہ نادیدہ ہاتھ یہوہ خدا کا ہے جس کی بدولت یہ سب کچھ ہوا. آج جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں ان میں اس نئی حیثیت پر فائز ہونے کے بعد مقدس یوسف کی شادی کی جاتی ہے اور اس کو ایک بیوی بھی ملتی ہے. یوسف کے بارے میں، مقدس یوسف کے بارے میں نے بارہا موقعوں پر یہ کہا ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام علماء اور بائبل کے طالب علم سب سے زیادہ سملیرٹیز، خداوند یسوع مسیح کی زیادہ خوبیاں مقدس یوسف میں دیکھتے ہیں. اس لیے آج صبح میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یوسف کو جو بیوی دی گئی، مقدس یوسف کی جو بیوی بنی، وہ میری اور آپ کی یعنی کلیسیا کی تصویر پیش کرتی ہے. اگر مقدس یوسف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے اور اس کے کردار کو مسیح کے انتہائی قریب بیان کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی بیوی بھی کلیسیا کی تصویر پیش کرتی ہے. بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 ایسی بیویاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کی تصویر کو پیش کرتی ہیں. مثال کے طور پر حوا جو سب سے پہلی خاتون ہے، حوا جس کو خدا نے آدم کی پسلی سے تشکیل دیا. یہ کلیسیا کے آغاز، کلیسیا کی تشکیل اور کلیسیا کے جنم کی تصویر پیش کرتی ہے. جس طرح سے آدم کے پہلو کو کھول کر خدا نے حوا کو، کلیسیا کو تشکیل، حوا کو تخلیق کیا، بالکل اسی طرح سے جب خداوند یسوع مسیح کی پسلی کو چھیدا گیا صلیب پر، تو پھر اس کے خون سے نجات پانے والے لوگ اس کی دلہن کی تصویر بن کر سامنے ابھرتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں. دوسری خاتون ربکا ہے. حوا کلیسیا کی تخلیق کی نشانی پیش کرتی ہے. ربکا کلیسیا کی بلاہٹ کی تصویر پیش کرتی ہے. ابراہیم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ وہ اس کے خاندان میں جائے اور اس کے لیے بیوی، اسحاق کے لیے بیوی تلاش کر کے لائے. اور اسحاق وہاں پر پہنچتا ہے، وہ سب سے پہلے ربکا ہی سے ملتا ہے، پھر اس کے گھر جاتا ہے، اور جب یہ اعزاز ربکا کو دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس نے اس خادم کے ساتھ اسحاق کی بیوی بننے کے لیے جانا ہے یا نہیں، تو ربکا کہتی ہے
جاؤں گی. جب اس کو بلایا گیا اس نے کہا میں جاؤں گی, اور وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک طویل اور دشوار سفر پر اس خادم کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس کو اسحاق تک پہنچائے, اور وہاں پر ان کی شادی ہوتی ہے. ربکا ایک بت پرست سماج سے نکل کر خدا کو ماننے والے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے اسحاق کے ساتھ. ربکا کلیسیا کی بلاہٹ کہ کیسے خدا ہمیں بلاتا ہے, اور اگر ہم اس کی بلاہٹ کو قبول کر لیں تو وہ ہمیں ہمارے سماج سے, ہماری بت پرستی سے, ہمارے گناہوں سے نکال کر ایماندار بننے کا, خدا کے خاندان کلیسیا کے ساتھ ملانے کا ہمیں سبب بنتا ہے. یہ کلیسیا کی بلاہٹ کی نشانی ہے سارا. اور پھر تیسری تصویر آسنات کی ہے. آسنات یوسف کی بیوی ہے, اور یہ ایک ایسے شخص کی بیوی بنی جو سرفرازی کی انتہائی سطح پر پہنچ چکا تھا, جو ملک مصر میں دوسرے درجے کا حاکم تھا, جو گمنامی سے نکل کر عظمت اور شہرت کے ساتھ مصر کے خوبصورت محلوں میں رہنے کے قابل بن چکا تھا. اور یوسف اس بیوی کو بھی گمنامی سے نکال کر جب وہ اس کی بیوی بن گئی تو وہ اس کو اس ساری شان و شوکت میں جو اس کے پاس تھی اس میں اس کو شریک کرتا ہے. یہ کلیسیا کی سرفرازی کا نشان ہے, اور میں آگے چل کر اس پر مزید آسنات کی نسبت سے آپ کے ساتھ بیان کروں گا. لیکن آج ہم اسی آسنات پر غور کریں گے جو مقدس یوسف کی بیوی بنی, اور یہ کیسے کلیسیا کی تصویر پیش کرتی ہے. آج ہم اس بات کو دیکھیں گے, اور میں 3 باتیں آپ کے ساتھ بیان کروں گا. پہلی بات, آسنات کا ماضی, اسے پیشتر کہ وہ مقدس یوسف کی بیوی بنی, اس کا ماضی کیا ہے جس کو اس کی بیوی بنایا گیا. آسنات کا مطلب ہے نیت دیوی کی ماننے والی. آسنات نیت دیوی کی ماننے والی. نیت مصر میں اس کو ماں کے طور پر سمجھا جاتا تھا. اس کو زمین کی دیوی بھی کہا جاتا ہے. وہ زمین کی دیوی ہے اور بہت سے دیوی دیوتاؤں کی ماں کے طور پر اس کو لیا جاتا تھا. مصر میں جتنے بھی بڑے بڑے دیوتا تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی, ان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتا اسی نیت دیوی کی اولاد ہیں. اس کو حکمت اور دانائی کی دیوی بھی سمجھا جاتا تھا, اور خیال کیا جاتا تھا کہ جب دیگر دیوتا یا دیوی دیوتائیں ان کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ مشورہ کرنے کے لیے, حکمت حاصل کرنے کے لیے نیت دیوی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے حکمت حاصل کر سکیں. آسنات کی پرورش اپنے نام کے عین مطابق اسی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی. وہ ایک تاریک, روحانی طور پر ایک تاریک دنیا کی رہنے والی تھی. اس کی پرورش دیوی دیوتاؤں اور دیو ملائی کہانیوں کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی تھی. اس کا باپ پوتیفرا وہ بھی اون کے مندر کا پجاری تھا.
اس کا مطلب ہے، آن کا مطلب ہے سورج کی طرف سے دیا گیا، سورج دیوتا کی طرف سے دیا گیا۔ یہ نام ہیلیوپلس شہر جو مصر کا ایک بڑا قدیم شہر ہے، اس کو بھی یہی نام دیا گیا ہے۔ یہ مصر کا ایک انتہائی اہم شہر تھا، اور اس شہر میں سورج دیوتا جس کو را کہا جاتا تھا، اس کا سب سے بڑا مندر اسی شہر میں تھا۔ را دیوتا کو ہمیشہ ایک باز کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے سر پر سونے کا ایک سکہ یا تاج دکھایا جاتا ہے۔ یہ باز میرے پاس جب آج سے کئی برس پہلے مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا، اس وقت میری عمر تقریباً 28-29 برس تھی جب میں نے مصر مجھے جانے کا موقع ملا۔ میں نے وہاں سے ایک چھوٹا سا ایک سٹیچو بھی خریدا تھا مصر کا، فرعون کا، اور وہ بڑے سالوں تک یہ ہمارے ماڈرن ہال میں پیچھے میری کرسی کے پیچھے اس کو میں نے رکھا تھا ایک نشانی کے طور پر۔ اس میں فرعون کے تاج میں ایک باز ہے اور جس کے اوپر سونے کا ایک سکہ لگا ہوا ہے۔ فرعون یہ تاج پہنتے تھے جس میں ایک سانپ اور ایک باز کو دکھایا جاتا تھا۔ اس شہر میں بیل کی پوجا بھی کی جاتی تھی، لیکن فرعون کو جب وہ تاج پہنتا تھا، اس کو را یا سورج دیوتا کا مجسم شکل، تجسم سمجھا جاتا تھا۔ سو آسنات کے بارے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے۔ آسنات نے پرورش دیوی دیوتاؤں کے درمیان اس نے پرورش پائی۔ اس کا باپ وہاں کے سب سے بڑے مندر کا پجاری ہے، اس لیے آسنات کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا ماضی انتہائی تاریکی میں، روحانی تاریکی میں گزرا۔ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے بالکل بے خبر تھی، اور اگر کبھی اس نے ان کے بارے میں سنا بھی ہو جس کا کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا، تو بھی اس کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خدا کو بالکل جانتی نہ تھی، یہوہ کو بالکل جانتی نہ تھی۔ لیکن جب اس کی شادی مقدس یوسف کے ساتھ ہو گئی، جب اس کا نکاح مقدس یوسف کے ساتھ کر دیا گیا، تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یوسف کی بدولت اس کا سارا بت پرست ماضی مٹا دیا گیا، اس کو دھو دیا گیا، اور وہ اس خدا سے واقف ہوئی جس کو یوسف مانتا رہا تھا۔ کیونکہ آپ اس کے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی یہ بیان پڑھتے ہیں، جب اس کے بیٹے پیدا ہوئے تو اس نے ہمیشہ خدا کو یاد کیا۔ منسی پیدا ہوا، خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی۔ افرایم رکھا گیا، خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ وہ ہمیشہ خدا کو، یہوہ کو یاد کرتا ہے، اور اس نے بالکل یقین سے، یہ میری قائلیت ہے کہ اس نے آسنات کے دل سے بھی اس کے سارے ماضی کو نکال کر یہوہ خدا کی محبت اس کے دل میں ڈالی۔ میری قائلیت یہ ہے کہ آسنات نے خداوند یہوہ کو قبول کر لیا ہوگا۔ یوسف کے ساتھ رہتے رہتے وہ بتاتا ہوگا اس کو کہ میں یہوہ کو ماننے والا ہوں، اور میرے خدا نے کبھی مجھے
ترک نہیں کیا، کبھی مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، میری مصیبتوں میں بھی خدا نے میری مدد کی ہے، اسی نے مجھے سرفراز کیا ہے۔ اس نے اس کو بتایا ہوگا، لیکن وہ اس کو تاریکی میں سے خدا کے نور میں لے کر آیا۔ اب ذرا غور کیجئے انسانیت پر، انسانوں پر، اپنے آپ پر۔ ہم یسوع کو قبول کرنے سے پہلے کیا تھے، اور یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہمیں کیا حیثیت ملی؟ میرے ساتھ آپ افسس کی کلیسیا کے نام خط اس کا 2 باب دیکھیے۔ وہاں پر لکھا ہے، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں سے تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یہ ہے ایک گنہگار شخص کی تصویر۔ آسنات کا ماضی ایک گنہگار شخص کی تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، ایک ایسا شخص جو خدا سے واقف نہیں ہے، اور اگر واقف ہے بھی تو اسے خدا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح خداوند جب اس کو بچاتے ہیں تو یہ اس کی اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا، خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہم صرف اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم محض اس کی صلیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم محض پکارتے ہیں، لیکن ہمیں بچاتا خدا اپنے حیران کن فضل سے ہے۔ اس کے فضل سے ہمیں نجات ملی ہے۔ خدا ہمیں اپنے فضل سے نجات بخشتا ہے اور ہمارے ماضی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ زبور 103 اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیے، خدا کس طرح سے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور پھینک دیتا ہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ اس کے لہو میں قدرت اور طاقت ہے اور وہ اپنے خون سے ہمیں پاک اور بے عیب بناتا ہے۔ افسیوں ہی کا خط جہاں وہ گناہوں سے پہلے ہماری حالت کا بیان کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے مردہ اور گنہگار تھے، وہی 27ویں آیت میں 5ویں باب کی 27ویں آیت میں کہتا ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ جس طرح سے یوسف نے آسنات کو تبدیل کر دیا اور اس کے ماضی کو فراموش کر دیا، اس کی ساری بت پرستی کو دھو ڈالا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہمارے گناہوں سے معاف کر کے ہمیں اپنی حضوری میں قبول کرتا ہے اور ہم اس کی دلہن کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے آسنات کا ماضی جو ایک گنہگار شخص کی تصویر پیش کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا اس کے گناہوں کو دھو کر اس کو اپنی دلہن بننے کا حق یا اعزاز بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک دن تھا جب ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہم میں سے جو ایماندار ہیں وہ جانتے ہیں
کہ ایک دن تھا جب ہم نے یسوع کو قبول کیا اور اس نے ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ بخشا، اس نے ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا اور اس نے ہمیں اپنی دلہن، اپنی کلیسیا میں شامل ہونے کا فضل بخشا تاکہ وہ ہمیں پاک اور بے عیب کر دے۔ یہی آسنات کے ساتھ ہوا۔ آسنات نہ صرف اپنے ماضی کے وسیلے سے گنہگاروں کی حیثیت کا بیان کرتی ہے، بلکہ آسنات، دوسری بات، آسنات کی حیثیت، اس کا مقام کیا بن گیا یوسف کے ساتھ شادی کرنے کے بعد۔ آپ اس پر ذرا غور کیجئے۔ جب مقدس یوسف قید سے باہر نکلا تو اس کو طاقت اور جلال اور اختیار اور اقتدار والی حیثیت پر فائز کیا گیا۔ پیدائش کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ وہ فرعون کے دائیں ہاتھ بٹھایا گیا، وہ سرفراز کیا گیا، اور جب سرفراز کیا گیا یوسف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ سرفراز کی گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی شادی ہوتی وہ ایک ممتاز، ایک عالی شان بت پرست، مصر میں جس کو عالی شان سمجھا جاتا تھا، بت پرست خاندان اور آن کے پجاری کی صاحبزادی تھی، یہی اس کی حیثیت تھی محض۔ لیکن جب وہ مقدس یوسف کی بیوی بنی تو وہ مصر کے سب سے طاقتور آدمی کی بیوی بن گئی، سرفراز کی گئی۔ لیکن آسنات کو یہ عزت اپنے طور پر حاصل نہیں ہوئی۔ آسنات خود سے یوسف کی بیوی نہیں بنی، بلکہ فرعون نے اس کو چنا تاکہ وہ یوسف کی بیوی بنے۔ یہ اس کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ خود سے سرفراز ہو جائے، بلکہ خدا اس کو مقدس یوسف کے ساتھ شادی کے وسیلے سے سرفراز کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہمیں آسنات کے بارے میں اس کی شکل و صورت، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی بیان نہیں ملتا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ تھی، اس کے پاس کون سی نعمتیں یا صلاحیتیں تھیں، کوئی بیان نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی بات ہے اس سرفرازی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مقدس یوسف کی بیوی ہے۔ ایک ہی اس کے پاس وجہ ہے سرفرازی کی کہ وہ مقدس یوسف کی بیوی ہے، اور اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس کو یہ استحقاق ہوا۔ پیدائش کی کتاب ہمیں یوسف کے بارے میں یہ بالکل نہیں بتاتی کہ اس نے مصریوں کے رسم و رواج کو قبول کیا، بلکہ اس نے کوئی ان کے رسم و رواج، ان کے سماج کو ساری زندگی قبول نہیں کیا، کیونکہ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں شادی کے بارے میں جو رائج تصور تھا مصر میں، جس کو ہم کثرت ازواج کہتے ہیں، یعنی پولیگمی، وہ اس کا شکار نہیں ہوا۔ اس کی کسی دوسری بیوی کا بیان ہمیں پیدائش کی کتاب میں ہرگز نہیں ملتا۔ یوسف نے اپنے زمانے کی اس رسم یا اس طور طریقے کو، سماج کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف آسنات کو اختیار کیا، اس نے صرف آسنات کے ساتھ بیاہ کیا، اس کی بیوی صرف آسنات رہی، گویا وہ پولیگمی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس مونگمی، یک زوج کی، اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ سو یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کلیسیا یعنی دلہن کا یہ استحقاق ہے۔ کسی دنیا میں کسی اور کے پاس سرفرازی کا یہ اختیار نہیں ہے، صرف ان کے پاس
جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، جو مسیح کی صلیب پر ایمان لائے ہیں، جو مسیح کی دلہن بنے ہیں، کلیسیا میں شریک ہوئے ہیں، صرف ان کو سرفرازی کا اختیار ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو کچھ بھی ملا وہ باپ کی طرف سے ملا تھا۔ خداوند کی طرف سے ہم بچائے گئے لوگ ہیں، اور خدا نے ہمیں کیوں بچایا ہے؟ کیونکہ خداوند ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس نے اپنے فضل سے ہمیں نجات بخشی، اور ہم ایمان لانے کے وسیلے سے اپنے گناہوں اور اپنے ماضی سے نجات پا کر خداوند کی دلہن یعنی کلیسیا میں شریک ہوئے ہیں۔ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا، ہمیں سربلند کیا، اس نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا، نئی پیدائش کا تجربہ بخشا، نیا مخلوق بنایا، اور خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں کی گندگی سے نکال کر خدا کی شان و شوکت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس نے ہماری زندگیوں کو نہ صرف تبدیل کیا بلکہ ہمیں خدا کی طرف سے نئی فطرت، نئی انسانیت عطا کی گئی، اور اس نے ہمیں خدا کی مسیح خداوند کی دلہن بننے کے لیے پسند کیا۔ ہم اسی کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے جب ہم بچائے گئے ہمیں یسوع میں رکھا۔ افسس کی کلیسیا کے نام خط اس کا 2 باب، میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس کو ضرور کھولیے گا، اور اس کی 6 آیت یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ جس طرح سے آسمانات کو سرفرازی حاصل ہوئی، اور جب یوسف فرعون کے داہنے ہاتھ بیٹھا، سرفراز ہوا، تو آسمانات بھی اس کے ساتھ سرفراز ہوئی۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہمیں نجات بخشی، جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، خدا نے ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، فضل ہی سے ہمیں نجات دی، تو پھر یسوع مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر بھی بٹھایا۔ یہ کلیسیا کی سرفرازی کی تصویر ہے۔ خدا نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں سرفراز کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے، اس کی ایک ہی بیوی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کے لیے، اپنی دلہن کے لیے صلیب پر اس کے گناہوں کی سزا کو برداشت کیا تاکہ وہ نجات پائے۔ اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوا، آسمان پر سرفراز کیا گیا، تو اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ روحانی مقاموں پہ سرفراز کیا، اور اب بھی وہ ہمیں لینے کے لیے جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ جب اپنی دوسری آمد کے وقت وہ ہمیں اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پر وہ خود رہتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، 2 باتیں میں نے پیش کی ہیں ابھی تک۔ آسنات کا ماضی گناہ آلود تھا، لیکن خدا نے مقدس یوسف کے وسیلے سے اس کو تبدیل کیا، اس کے ماضی کے گناہوں کو دھو ڈالا، اس کو نجات دی۔ دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ یہ پیش کی کہ جب اس کو نجات دی تو اس کو آسنات کو خدا نے یوسف کے ساتھ سرفراز کیا، اور بالکل اس طرح سے خدا مجھے اور آپ کو بھی جو خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے مسیح کے ساتھ سرفراز کرتا ہے۔ اور افسس کی کلیسیا کا نام خط 2 باب اور اس کی 6 آیت پہ لکھا ہے کہ اس نے
جہاں پہ وہ سرفراز ہے وہاں پر مجھے اور آپ کو بھی روحانی مقاموں میں سرفراز کیا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اس نے ہمیں اس دنیا میں سرفراز کیا ہے، ہمیں استحقاق دیا ہے، اور اب دوبارہ ہمیں لینے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ تیسری بات، آسنات اس سارے پلان میں، حاکمیت کے اس سارے منصوبے میں شریک ہو جاتی ہے، اس حکومت میں بھی، کیونکہ اس کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکے خاص بخشش تھی، اور ان دونوں بیٹے کے نام رکھنے میں خدا یوسف کو جب وہ ان کے نام رکھتا ہے تو وہ خدا کے نام کو جلال دیتا ہے۔ یوسف پہلے بیٹے کا نام منسی رکھا، اور اس نے کہا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، کیونکہ منسی کا مطلب ہی یہ ہے بھول جانا، منسی بھول جانا۔ اور یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ یوسف یہ بتا سکے کہ اس نے ان تمام مصیبتوں کو وہ بھول گیا ہے جن میں سے سرفراز ہونے سے پہلے اس کو گزرنا پڑا تھا۔ دوسرا بیٹا افراہیم پیدا ہوا، اور اس کا نام یہ رکھا گیا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اس کا افراہیم کا مطلب بھی ہے دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جانا۔ یہ نام یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا پر مقدس یوسف کے ایمان میں کوئی کمزوری نہ تھی، اس کے باوجود کہ اس نے تکلیفیں سہیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہا۔ یہ دونوں بیٹے بعد ازاں منسی اور افراہیم 12 قبیلوں میں شامل کیے گئے۔ یوسف 12 قبائل میں شامل نہ ہوا، لیکن اس کے دونوں بیٹے منسی اور افراہیم 12 قبیلوں میں شامل کیے گئے۔ وہ قیادت کرتے ہیں، وہ ایک موسیٰ کی نسل لاوی کے قبیلے کی قیادت کرتی ہے۔ خدا نے نہ صرف برکت دی، نہ صرف سرفرازی دی آسنات کو، بلکہ خدا نے آسنات کو گمنامی سے نکال کر خدا کے اس بڑے ازلی منصوبے کا حصہ بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کی تشکیل میں اس کو شامل کر لیا، آسنات کو۔ کلیسیا جو مسیح خداوند کی دلہن ہے، خدا بالکل اسی طرح سے اس کو بھی اپنی حاکمیت میں شریک کرتا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے، اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کبھی غور کیجئے گا اپنی حیثیت پر، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں فرشتوں کا انصاف کر سکوں؟ لیکن خدا کی دلہن ہونے کی حیثیت سے خدا نے یہ اعزاز کلیسیا کو بخشا ہے، تاکہ کلیسیا خدا کے اس نجات کے منصوبے میں شریک ہو سکے۔ اور ہمارا فرض یہ ہے، جس طرح سے آسنات ان 2 بیٹوں کو پیدا کرنے کا سبب اور وسیلہ بنی، خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم جو کلیسیا ہیں، ہم جو مسیح کی دلہن ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو خدا کی بادشاہت کا حصہ بنانے کے لیے، نئی پیدائش کا تجربہ کرنے کے لیے ہم ان تک پہنچیں اور اس کا پیغام دنیا کے آخر تک پہنچائیں۔ خداوند نے یہی پیغام مجھے اور آپ کو مقدس متی کے انجیلی بیان اس کے 28ویں باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت میں دیا، مرکز کا انجیلی بیان 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا نے یہی کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر ساری دنیا میں انجیل کا پیغام دو، لوگوں کو یسوع کے اس کلیسیا میں، اس بادشاہت میں شریک کرو۔ یہ ہے میرا اور آپ کا
کام. اور اگر ہم بطور کلیسیا یہ کام نہیں کرتے تو ہم بھانج ہیں. ہم میں مزید لوگوں کو خدا کی بادشاہت میں شریک کرنے کا ہمارے پاس یہ کام جو ہمارے سپرد کیا گیا ہم نہیں کر رہے. لیکن آسنات منسی اور افرایم کی پیدائش کے وسیلہ سے خدا کی حاکمیت میں شریک ہو جاتی ہے. آپ اپنے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ یہ مینڈیٹ جو مجھے اور آپ کو دیا گیا کہ ہم اور لوگوں کو خدا کی بادشاہت کا میں شریک کریں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اپنے بارے میں کہوں گا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ارشاد اعظم کی تعمیل میں میں زندگی بھر کبھی کوتاہی نہیں کروں گا. چاہے جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، ہم خدا کی انجیل کے پیغام کو ان لوگوں تک جو مسیح سے واقف نہیں ہیں پہنچاتے رہیں گے. ان تک ان کے پاس پہنچتے رہیں گے، ان کو انجیل کا پیغام سناتے رہیں گے. اور آسنات جو مسیح جو یوسف کی دلہن تھی اور وہ مسیح کی دلہن یعنی کلیسیا کی تصویر ہے، ہم اس کی مانند نئے لوگوں کو خدا کی بادشاہت میں لاتے رہیں گے. لیکن یہ مینڈیٹ صرف مجھے نہیں، دنیا کے تمام ایمانداروں کو اور آپ میں سے ہر ایک کو فردن فردن دیا گیا ہے. سو یہ آج ہم عہد کریں کہ ہم آسنات کی طرح، جس طرح سے وہ منسی اور افرایم کی پیدائش کا سبب بنی، جس طرح سے خدا نے اس کے ماضی کو ختم کر کے اس کو نئی شناخت بخشی، جس طرح سے خدا نے اس کو اس نئی شناخت میں سرفراز کیا، اور جس طرح سے خدا نے مجھے اور آپ کو کلیسیا کو سرفراز کیا ہے، ہم بالکل اسی طرح سے نئے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب اور وسیلہ بھی بنے. سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کے حضور میں. سب سے پہلے تو اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو چنا تاکہ آپ مسیح کی دلہن یعنی کلیسیا بنے. دل سے خداوند کا شکر ادا کیجئے اس کی محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے، صلیب پر اس کی قربانی کے لیے، جس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں اپنی دلہن مسیح کی دلہن بننے کا اعزاز اور استحقاق بخشا. خدا نے ہمارے ماضی کو دھو ڈالا، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کیا. اس کا شکر کیجئے اور آج خداوند سے عہد کیجئے کہ آپ دوبارہ اس ماضی میں نہیں جائیں گے. آپ کسی بھی ایسی بات کا حصہ نہ بنیں گے جو دوبارہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے. اور جس طرح خدا نے مقدس یوسف کی بیوی بننے کے نتیجے میں آسنات کو سرفراز کیا، جو سرفرازی کی تصویر ہے، اور جس طرح سے خدا نے مجھے اور آپ کو کلیسیا کی بنا کر، مسیح کی دلہن بنا کر اس کے ساتھ سرفراز کیا ہے بلند مقاموں میں، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیجئے. دعا کریں کہ کوئی شخص آپ کے اس اعزاز سے آپ کو محروم نہ کر دے. اور اس کام کے لیے بھی جو خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کیا ہے، شخصی طور پر خداوند سے کہیے کہ خداوند، اگر میں نے یہ حکم آج تک نہیں مانا، میں نے تیری پریم کہانی میں کسی ایسے شخص کو شریک نہیں کیا جو تجھ سے نا واقف ہے، جو تجھ پر ایمان نہیں لایا،
تو اے خداوند میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس فریضے کو پورا کروں گا.